بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 15 اگست 2020 کو یہ ایڈیٹوریل پبلش ہوا ہے ڈان میں اسرائیل یو اے ای ڈیل کے نام سے. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ یو اے ای کو اس سے کیا فائدے ہوں گے، اس ڈیل سے اسرائیل کا کیا فائدہ ہے، اس میں یو ایس کا کیا رول ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ شروع ہو رہا ہے کہ the peace deal between Israel and UAE announced on Thursday seemingly came out of the blue کہ اچانک سے ایک ڈیل سامنے آئی ہے. آؤٹ آف دا بلو کے فریز کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے کچھ واقع ہونا، ان ایکسپیکٹڈلی ہونا. تو یہ ڈیل بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ سیکرٹ چل رہا تھا. But for those aware of happening in the Middle East, the relationship between Tel Aviv and Abu Dhabi had been blossoming behind the scenes for many years. یہی بات ہے کہ یہ ڈیل سیکرٹ ہوئی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. Thursday's announcement by US President Donald Trump was only a formal acknowledgement of these clandestine efforts. Clandestine efforts مطلب secret efforts. Especially over the past year or so, efforts towards normalization had gained pace. جون 2019 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اکنامک پلان اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد جنوری 2020 میں ٹرمپ پیس پلان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جو پیلسٹینینز نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اسرائیلیز نے اس کو ویلکم کیا تھا. اب اس میں 3 مین سپورٹرز ہیں اس ڈیل کے جو ابھی ہوئی ہے، یو ایس، اسرائیل اور یو اے جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. Have hailed US, Israel and UAE have hailed it with fulsome adjectives such as bold and historic. The Palestinian have been less sanguine. A spokesperson of President Mahmoud Abbas termed the deal disgraceful, while Hamas has described it as stab in the back. UAE نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیل ہم نے اس وجہ سے کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ویسٹ بینک پہ جو انیکزیشن ہونی تھی وہ سیز ہو گئی ہے، جبکہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ چاہتے ہیں سلوشن اس مسئلے کا 2 اسٹیٹ سلوشن. تو اس لیے ان کے لیے یہ ڈیل ڈسگریسفل ہے. اس سے پہلے ایجپٹ واز این عرب کنٹری جس کے ساتھ اسرائیل کے نارمل ٹائز تھیں. اس کے علاوہ جو عرب کنٹریز تھے ان میں سے میجورٹی کے ساتھ اسرائیل کی نارمل ٹائز نہیں تھیں. وی کین سے دیٹ اٹ واز بینگ آئسولیٹڈ ان دا ریجن. تو اب جو یو اے ای ہے ایک عرب کنٹری، اس نے نارملائزیشن ٹائز اسٹیبلش کی ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو اٹ مینس کہ ریجن میں اب اسرائیل کی ویلیو انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اور بھی کنٹریز جیسے عمان ہے وہ بھی اس کو فالو کریں گے اور وہ بھی اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹ کریں گے. اس سے پہلے عرب کنٹریز اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. Israel, built on the ruins of Palestine, and the UAE on the tip of the Gulf, share no geographical border. So why they rush towards normalization? اب وجہ کیا ہے یہ نارملائزیشن کی؟ یو اے ای کیوں جا رہا ہے اس کی طرف نارملائزیشن کے لیے؟ دونوں کا کوئی کامن انٹرسٹ ہوگا، اسرائیل کا اور یو اے ای کا، اور وہ ہے ایران. سعودی عربیہ اور یو اے ای ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں اور قطر ان کے اپوزٹ ہے. اسی طرح سعودی عربیہ ایلائی ہے یو ایس کا، اور ان سب کا جو اوپوننٹ بلاک میں ہے وہ ہے ایران. تو کلیئرلی دی اسٹیٹس لیڈنگ ممبرز آف دا امریکن ایکسس، یہ ساری جو اسٹیٹس ہیں، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، ان کا ایکسس ہے امریکن. شیئر کامن جیو اسٹریٹیجک گول، ان کا کامن جیو اسٹریٹیجک گول ہے، وہ کیا ہے؟ اینٹی ایران ہیں یہ. اینڈ دا ویلفیئر آف پیلسٹینین سرٹنلی ڈز ناٹ سیم ٹو بی ون آف دیم. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل یو اے ای یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے کی ہے کہ اسرائیلیز نے جو انیکس کرنا تھا ویسٹ بینک کا پارٹ وہ رک جائے گا، تو یہ مین وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ کچھ اور ہے. Both Tel Aviv and Abu Dhabi are at daggers drawn with Tehran. Again, اب ایران کی بات آ گئی ہے. And this alliance will certainly send alarm bells ringing in the later capital. Moreover, the sheikhs that rule the UAE share a visceral dislike of political Islam. اب جو عرب کنٹریز ہیں سارے they are predominantly called سنی مسلم consisting countries، اور جو ایران ہے وہ شیعائٹ مسلم کنٹری ہے، اور جو پیلسٹینین حماس میں
جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کا سپورٹر بھی ایران ہے. دیٹ از وائی اسرائیل کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کرنے کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے. دیر از اے پیس ڈیل بٹوین یو اے ای اینڈ اسرائیل رائٹ ناؤ. سو including its leading proponent in the Arab world, the Muslim Brotherhood and Hamas, the later being an offshoot of the former. Israel, on the other hand, has faced off with Hamas in Gaza numerous times, butchering the helpless civilian population in the process. Also, Hamas is a key ally of Iran, which means Israel and UAE can now openly compare notes in order to confront their respective betters. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ایران کس کی سائڈ پر ہے؟ حماس کی سائڈ پر، اور وہ پیلسٹینینس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل کا اور یو اے ای کا یہاں پہ کامن انٹرسٹ ہے دیٹ دے آر اینٹی ایران. مسٹر ٹرمپ ول یوز دا ڈیل ٹو شو ہز evangelical voter base that he has added another ally for Israel in the Arab world. At the same time, Mr. Trump کو اپنے ووٹر بیس انکریز کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ الیکشن قریب آنے والا ہے. تو سب کے اپنے اپنے یہ گولز ہیں. کنٹریز ڈپلومیٹیکلی موو کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، جہاں جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس طرف کو موو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو 3 کی رول پلے کرنے والے کنٹریز ہیں، یو ایس، اس کا انٹرسٹ ہمیں پتہ چل گیا. یو اے ای کا انٹرسٹ کیا ہے کہ یو اے کو فردر اسرائیل سے اس ٹیکنالوجی میں بینیفٹس ملیں گے کیونکہ اسرائیل ٹیکنالوجی میں اور ہیلتھ کیئر میں ان سے آگے ہے. اور ابھی کووڈ-19 میں ہر لیڈر کی یہ پرائیورٹی ہے کہ ہیلتھ ایشوز سے پراپرلی ٹیکل کیا جائے، تو اس میں بھی ان کی ریسرچز اب کمبائن سٹارٹ ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد اسرائیل اور یو ایس، سب کنٹریز کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں اس ڈیل میں. سو جو پیس پروسیس ہے وہ بیک فٹ پر ہے. فرنٹ فٹ پر ان سب کنٹریز کے اپنے انٹرسٹس ہیں. Peace in the Middle East is a goal everyone cherishes, but peace must be based on justice and fair play. Otherwise, such peace deals are fig leaves for capitulation. اگر پیلسٹینینس کے لیے آپ پیس چاہتے ہیں then they should be brought on the table. نیگوسیشنس کے ذریعے یہ پرابلم سالو ہونا چاہیے. جن لوگوں کے لیے آپ پیس چاہ رہے ہیں اگر وہ اس کو پیس نہیں مان رہے، would that be called peace؟ اور آن دا ٹیبل اگر نیگوسیشنز ہوں، جو بھی ڈیل ہو رہی ہے اس میں شامل ہوں وہ لوگ جن کے لیے اگریمنٹ کیا جا رہا ہے، اگر کیا جا رہا ہے تو ان کو ہونا چاہیے اس میں اور ان کی مرضی سے ہونا چاہیے. The Israel-UAE deal is being hailed for stopping the illegal annexation of West Bank by Tel Aviv. This is a blatant untruth. As soon after the deal was announced, Benjamin Netanyahu told the media that there is no change to my plan to extend sovereignty over the occupied territory. اب اسرائیل کے پی ایم اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. So can such peace deal ensures the human and national rights of Palestinians in the form of a viable two-state solution? The Palestinians' answer to this can perhaps best be summed up in a tweet: May you never be sold out by your friends. Palestinians انگری ہیں اپنے عرب ایلائی سے جو کہ یو اے ای تھا کہ اس نے بیک سٹیپ کیا ہے، اس نے بیٹرے کیا ہے اسرائیل کے ساتھ اپنی ٹائز کو نارملائز کر کے. اور ڈیفینیٹلی اب ریجن میں ایک کنٹری نے نارملائز کر لی ہیں ٹائز، تو اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے کنٹریز اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانفلکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم الگ ویڈیوز کر چکے ہیں. ٹرمپ پیس پلان تھا وہ کیا تھا اس کے اوپر بھی، اور ابھی یو اے ای اور اسرائیل ڈیل کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز ہیں، تو وہ سارے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو سے اس کانفلکٹ کو جو ابھی پیس ڈیل ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو فار واچنگ.